خالق ارض و سما نے اس میں امت مسلمہ کے لیے پریشانیوں اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ اور پریشانیوں کے آنے کی وجوہات کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حالات کیوں بنتے ہیں، کون بناتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، اور حالات کی تبدیلی کس کے ہاتھ میں ہے، اس ساری چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی۔ رب العالمین کا ایک اصول ہے کہ انسان کی سعادت اور شقاوت یعنی بدبختی، نیک بختی اور بدبختی، کامیابی اور ناکامی، عزت اور ذلت کا تعلق اس کے اعمال سے ہے۔ عزت ملے گی، اعمال صحیح ہوں گے، اللہ عزت دے گا، شان دے گا، سکون دے گا۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے حدود کو پامال کرے گا، تو رب العالمین اس کے مقدر میں ناکامی مقدر فرما دیں گے۔ پھر یہ حالات شخصی بھی ہوتے ہیں، اجتماعی بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے خاص اعمال ہیں تو اللہ کا کوڑا اور اللہ کا غضب اس شخص پر پڑے گا، اور اگر من حیث القوم اور پورا ملک اور پوری سوسائٹی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بھی اجتماعی ہوگا۔ عمل انفرادی ہوگا تو اللہ کا فیصلہ بھی انفرادی، اور اگر غلطی اجتماعی ہوگی تو سزا بھی اجتماعی ہوگی۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ رب العالمین نے انسان کو سمجھایا کہ انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ حالات کی تبدیلی میں میرے اعمال کا بھی تعلق ہے۔ اس بات پر اس کا ذہن نہیں آتا، اور یہی اس کی غلطی مین ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ حالات کہاں سے تبدیل ہو گئے۔ آج پوری دنیا پریشان ہے، لیکن چلو کافر کا تو ذہن کافرانہ ہے، وہ تو اس طرف آتا ہی نہیں۔ مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نفع اور نقصان، عزت و ذلت، موت و حیات، کامیابی اور ناکامی، یہ ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَمَا تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ برکت عالی ہے وہ ذات جس کی مٹھی میں بادشاہوں کے تاج ہے، وہ چاہے تو اس کو خاک میں ملا دے، وہ چاہے تو اسے اٹھا دے۔ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے عزت حاصل کر لے یا اپنی چالاکی کی وجہ سے وہ عزت حاصل کر لے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ رب العالمین جو ہیں سارے کا سارا ان کے قبضہ قدرت اور کنٹرول میں ہے۔ حالات کی تبدیلیاں اوپر سے ہوتی ہیں، اور اس پر اللہ نے دلائل دی ہے۔ فما ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ او پاگلو، تم سوچتے ہو، بعض دفعہ انسان کہتا ہے حکومت کو تبدیل کر دو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حکومت تبدیل ہو گئی، اب حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ اس کو بھی تبدیل کر دو اور آ جائے گا پھر حالات۔ تبدیلی سے حالات بہتر نہیں ہوتے، رجوع الی اللہ سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں تبدیلی ہے، جو انسان کو امن، عزت، سکون ہے جی سعادت بخش سکتا ہے، اس کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، انسان کی اللہ سے بنی ہوئی ہونا تو پھر حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں
مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ میاں مجھ سے ناراض ہے، اور اس کے اثرات میں چیزوں میں دیکھتا ہوں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، پہلے زمانے میں گھوڑی سواری ہوتی تھی، اکثر لوگوں نے اپنی سواری جو ہے نا وہ گھوڑا کر کے رکھا ہوا ہوتا تھا، ہر دوسرے گھر میں گھوڑا ہوتا تھا۔ فرماتے ایک دفعہ میں آیا، کوئی میرا گھوڑا جو بڑا اصیل تھا، شریف تھا، وہ آج بڑا کود رہا ہے، میں بیٹھا ہوں تو جناب چھلانگے مار رہا ہے جیسے مجھے گراتا ہے۔ میں اترا، میں نے سمجھ لیا کہ مجھ سے آج غلطی ہوئی ہے۔ میں سواری سے اتر کر فوراً گھر آیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل توبہ پڑھے، یا اللہ میرے اعمال کی وجہ سے آج میں اس حیوان کے اندر سرکشی دیکھ رہا ہوں، میں اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ بس میں دعا کر کے واپس آیا، وہی گھوڑا جو پہلے بیٹھنے نہیں دیتا ٹھیک ہو گیا، کیونکہ رب سے معاملہ جو درست ہو گیا، صلح ہو گئی، تو حالات جانور تک بھی اثرات انسان کے گناہوں کے اور اعمال کے پڑتے ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکی کے حالات، سمندر کے حالات میں امن دخل انسان کے اعمال کا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب انسان تھوڑا سا سرکش ہوتا ہے نا، پھر میں کچھ حالات تبدیل کر دیتا ہوں جس میں وہ آزمائش میں آتا ہے۔ اور میں کیوں حالات تبدیل کرتا ہوں؟ تاکہ بندے کا اپنے رب سے رجوع ہو جائے، وہ بھولا ہوا ہے رب کو، اور وہ دنیا کے معاملات کو دنیا کے حساب سے دیکھ رہا ہے، ایمان والے کے حساب سے نہیں دیکھ رہا۔ اللہ فرماتا ہے میں اسے سمجھانے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ حالات کو ایسے کر دیتا ہوں، لیکن حالات کی تبدیلی نرمی اور سختی میں، بہتری اور عدم بہتری میں انسان کے اعمال کا تعلق ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے انسان، جو بھی تیرے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں نا، پریشانیاں آ رہی ہیں، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود ظالم ہے، وہ رائے رات سے ہٹتا ہے، پھر وہ پریشان ہوتا ہے، رب العالمین نے اس کی پریشانی کا بھی حل بیان کیا۔ اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا۔ جو انسان اللہ سے ہر وقت استغفار کرتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے غلطی میں انسان ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سے گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان گناہگار ہے، لیکن گناہگار کی 2 قسمیں ہیں، ایک گناہ کرتے کرتے بغاوت میں آگے چلا جاتا ہے، ایک دوسرا وہ ہے جو گناہ ہوتا ہے فوراً اللہ کی دربار میں رجوع کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ گناہگار مجھے پسند ہے جو غلطی کر کے فوراً میرے دروازے پہ آتا ہے اور اسے پتا ہے کہ میری مشکل کشائی، میری بگڑی ہوئی قسمت، میرے حالات خراب ہوئی ہے، اللہ کے پاس سے ٹھیک ہوں گے۔ کوئی انسان کسی کے حالات کو بہتر نہیں کر سکتا ہے۔ تو رب العالمین نے انسان کو پرسکون زندگی کے لیے دعوت فکر دی۔ پہلی بات یہ سوچنا چاہیے پریشانی کہاں سے آتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پریشانی کیوں آ رہی ہے، نمبر 3 پریشانی سے نکلنے کا راستہ کیسے ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کسی نے کہا یہ امریکہ ناراض ہے نا پاکستان کے حالات اس لیے ٹھیک نہیں, آئی ایم ایف جو ہے نا وہ قسط نہیں دے رہا حالات اس لیے ٹھیک نہیں. آئی ایم ایف کو کس نے روکا ہوا ہے؟ دلوں کا مالک کون ہے؟ جس کے قبضہ قدرت میں اور اس کی مٹھی میں ساری کائنات کے دل ہیں, وہ ادھر سے پرمیشن ملے گی حالات بہتر ہوں گے. جب تک اوپر سے پرمیشن نہیں ملے گی لاکھ کوشش کرتے رہو کچھ بھی حالات بہتر نہیں ہو سکتے. اصل پریشانی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ اپنے بندے پر پریشانی اس کی گناہ اور زیادتی کی وجہ سے بھیجتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے اپنے کمائے ہوئے اعمال ہیں, کرتوت ہیں, جس کی وجہ سے آج وہ پریشان ہو رہے ہیں. اور پریشانی آتی کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ بغاوت کی وجہ سے, اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے, تو اس پر پریشانی آتی. نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ امریکہ کے نکالے گا, کون سیاسی جماعت آ کے نکالے گی, کسی کے باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. بلکہ حالات اس وقت ٹھیک ہوں گے جب بندہ اللہ سے صلح کرے گا, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور میرے اور آپ کیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم الاستغفار جعل اللہ لکم من کل ضیق مخرجا, جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ اس کے رکے ہوئے کاموں کے لیے راستے کھول دے گا. وہ حکومتی لیول پر توبہ ہو, وہ عوام کے لیول پر توبہ ہو, وہ حکمرانوں کی توبہ ہو, اللہ سے رجوع کریں. فرمایا تم توبہ کرنا تمہارا کام ہے, تمہارے راستے جو بند ہے ان کو کھولنا میں رب العالمین کا کام. نمبر 1 وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, تمہارے ہر غم کو میں دور کر دوں گا اگر تمہارا میرے ساتھ صلح کا معاملہ ہو جائے. کیونکہ اللہ کی ذات کے لیے کیا مشکل ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. رب العالمین کے لیے تو ایک چٹکی کی دیر ہے, ایک سیکنڈ میں نہیں لگتا حالات بہتر ہونے میں اور حالات بگڑنے میں. تو معلوم کیا ہوا؟ رب العالمین فرماتے ہیں زمین و آسمان, سمندر اور خشکی کے اندر جو تمہیں تناؤ نظر آ رہا ہے یہ تمہاری بدعمالی کا نتیجہ ہے. آج تم پریشانی میں گھرے ہوئی ہو, اس کے اندر فبما کسبت ایدیکم, تمہارے اعمال کا اپنا دخل ہے. نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو یہی تو سکھایا تھا اللہ سے مانگنے کا طریقہ. آپ دیکھیں صحابی رسول ہیں, افریقہ کے جنگل میں پہنچتے ہیں اور اب چھاونی کے لیے انہیں جنگل چاہیے, 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. یعنی اللہ کے ہاں ان کا اتنا قرب تھا, اللہ سے ان کا اتنا ہر وقت کا رابطہ تھا کہ بس 2 نفل پڑھے اور اللہ کو کہا کہ یا اللہ تیرے محبوب کا حکم ہے اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں جا رہا ہوں, میں بولوں, میرے بول جو ہے نا یہ جانوروں کو سمجھانا تیرا کام ہے, میں نہیں سمجھا سکتا. مرد قلندر کھڑا ہے جنگل پر اور کھڑے ہو کے پاؤں میں جوتے نہیں, پھٹے پرانے کپڑے ہیں. مسلمان کو اپنی تاریخ کو دیکھ, تو اللہ سے معاملات تیرا اتنے آسان تھے کہ تو لمحوں میں اللہ سے معاملات اپنے حل کروا لیا کرتا تھا, اور آج قوم پٹ رہی ہے, سننے والا کوئی نہیں. راستہ غلط ہے. ہم نے سمجھ لیا حالات دنیا کے ملک والے ٹھیک کریں گے, امریکہ ٹھیک کرے گا, انڈیا ٹھیک کرے گا, روس ٹھیک کرے گا, چائنا ٹھیک کرے گا. یہ کافرانہ سوچ ہے. مسلمان کی سوچ ہے کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا جب تک اللہ ٹھیک نہیں کرے گا. تو ہم ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہیں؟ اللہ سے صلح کریں. جو اپنے اندر کمی کوتاہیاں ہیں حکمران اپنے طور پر اپنی کمی کوتاہیاں ٹھیک کریں.
عوام اپنے اندر جھانکے کوئی ایک برائی ہے، صبح سے شام تک گناہ ہی گناہ ہے ہمارے پلے، دیکھی تو قسمت سے طالب و نصیب ہوتی ہے۔ نہ امیر کمی کرتا ہے نہ غریب، جہاں جس کا داؤ چلتا ہے، بادشاہ بھی ظلم، مزدور بھی ظلم، تاجر بھی ظالم، جھوٹ بدعہدی، یہ سارے گناہ نہیں۔ غریب پر ظلم، وڈیروں کے اپنے ماتحتوں پر ظلم کی داستانیں آپ نے نہیں سنی کہ سزا یہ ہے؟ بلوچستان کے جو واقعات تھے، اپنے مزدور ہاریوں کو کنویں کے اندر لٹکایا ہوا، باندھا ہوا، تو اللہ یوں چپ تو نہیں بیٹھتے، حالات دیکھتے کہ میرے بندوں پر ظلم ہو رہا ہو اور دنیا بیٹھے تماشے دیکھ رہی ہو اور ٹی وی والے صرف تبصرے اور تجزیے کر رہے ہو، فرمایا اس سے نہیں بنتا، حالات تمہارے درست ہوں گے اللہ سے جب تمہاری صلح ہوگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، صحابی رسول ہیں کھڑے اور کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، فرمایا ایھا السباع والکلاب، اے جنگل کے درندوں اور پرندوں، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کا غلام ہوں۔ آج بھی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کسی کا بندہ نہیں۔ آج ہم اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں؟ میں فلاں کا بندہ ہوں، میں فلاں جماعت کا ہوں۔ اللہ کی جماعت کے اندر شامل ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ آوازیں دے رہا ہے اور لوگوں آؤ میری جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور میری جماعت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤ، بس میری مان کے چلو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، تمہیں مصیبتوں سے بچاؤں گا۔ وہ مرد کلندر کھڑا اور کہتا ہے یا ایھا السباع والکلاب، اے جنگل کے درندوں اور پرندوں، میں حضور کا غلام ہوں، اخرجوا من ھذا البر، جنگل خالی کر دو۔ تاریخ گواہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں نے مشاہدہ کیا، ایک بول نکلا، شیر اپنے بچے لے کے جا رہا ہے، گیدڑ اپنے بچے لے کے جا رہا ہے، سانپ اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، منٹوں سیکنڈوں کے اندر جنگل خالی ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم جلسے کریں، جلوس کریں، یعنی سب کچھ کریں اور احتجاج کریں، دھرنے دیں، کوئی اثر نہیں، اور وہ کوئی احتجاج دھرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے صلح ہو، اللہ سے مانگو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب تم مجھ سے صلح کرو گے، مگر میرے اور آپ کیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرماتے، آپ نے ایک عجیب جملہ بولا، آپ نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ، جو آدمی اپنے اور خدا کے درمیان میں صلح کر لیتا ہے نا، یعنی اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے مخلوق کو راضی کرتا ہے۔ تو نے مجھے راضی کیا، اب مان، تجھے کون چاہیے؟ کس کے دل کو تیرے لیے نرم کر دوں؟ تو معاشرے کے اندر جہاں سے بھی گزرے گا لوگ تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس لیے کہ تو نے میری عزت اور حرمت کا خیال کیا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی صلح رب سے کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ساری مخلوق کے دل میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے، فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں نا، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کسی سے خوش ہوتے ہیں، سب سے پہلے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ لیول دیکھو عزت کا، احترام کا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جو تیرا محبوب ہو ہمارا محبوب، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرشتے کائنات کے اندر لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالتے ہیں یہ اللہ کا محبوب ہے، ہر بندہ اس سے پیار کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ تو احترام، عزت کہاں سے ملتی ہے؟ جو اللہ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو ساری کائنات اس کی تابعدار ہو جاتی ہے۔
حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ وقت ہے، بس بندہ سمجھنے لگے تو ایک جملے سے بھی اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سوئے ہوئے ہیں اپنے شاہی محل میں اور اوپر چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، آواز بھی کون ہو؟ کہنے لگی اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ کہاں؟ بادشاہ کے محل کی چھت پر۔ تو ابراہیم ابن آدم کی زبان سے نکلا، دماغ تمہارا ٹھیک ہے؟ اونٹ تلاش کرنے ہیں تو جنگل میں تلاش کرو، بادشاہ کے محل کی چھت پر تمہیں اونٹ ملیں گے۔ انہوں نے جواب دیا رب بھی پھر تلاش کرنا ہے نا، یوں نرم بستروں پہ نہیں ملے گا تو اٹھ کے پھر رب کو بھی تلاش کرنا۔ بس یہ ایک جملہ جو نکلا دل پہ ٹھوکر لگی۔ سنو، اپنے قریبی وزیروں کو بتایا یہ سب کچھ سنبھالو، میں جا رہا ہوں رب کو ڈھونڈنے۔ نکل گیا اللہ کی یاد میں۔ پھر ایک وقت آیا، 10 سال گزرے ہوں گے، 5 سال گزرے ہوں گے، 20 سال گزرے ہوں گے، اپنے ملک کی طرف آئے۔ جب گئے تھے کلین شیپ تھے، تائی شاہی جس طرح بادشاہوں کا نظام ہوتا ہے، آئے لپا چوٹ کرتا پہنا ہوا ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا ہے۔ اپنے ملک میں آئے تو لوگوں کو پریشان دیکھا، کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے بھئی پہلا ہمارا ایک بادشاہ تھا، بڑا اچھا تھا، ظالم کے بس پڑ گئے ہیں، اس کی ایک سوئی گر گئی ہے سونے کی، کہتا نکالو۔ اب دریا میں سے سوئی کہاں سے نکالیں؟ حضرت ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ بس یہی کام ہے۔ کہنے لگے بابا جی یہ کوئی کام چھوڑا ہے؟ کہنے لگے ہٹو، کھڑے ہو، کہنے لگے اے دریا کی مچھلی ہو، ہمارے بندے کا یہاں سوئی آئی ہے، کس کے پاس ہے؟ اللہ کی قسم تاریخ بتاتی ہے مچھلیاں باہر نکل کے اپنا منہ دکھانے لگی، حضور دیکھ لو۔ ایک مچھلی کے سامنے کسی نے آواز دی، وہ مچھلی کے منہ کے اندر سوئی ہے، آپ نے نکالی اور ان کو دے دی۔ کہنے لگے بابا جی یہ کمال دیکھا ہے، آپ کی باتیں مچھلیاں بھی مانتی ہیں۔ فرمایا من کان اللہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے نا اللہ اس کے بن جاتے ہیں، اور جس کا اللہ بن جائے ساری کائنات اس کی بن جاتی ہے۔ آپ ہیں کون؟ فرمایا میں وہی تمہارا سابقہ بادشاہ، اللہ نے میری ترقی کر دی، پہلے میں تم پر حکمرانی کرتا تھا، اب میں پرندوں پر، مچھلیوں پر، حیوانات پر، چرند پرند پر، اللہ نے ساری کائنات میں مجھے حکمرانی دی ہے۔ میں جس کو بھی حکم دوں، وہ انسان ہو، وہ حیوان ہو، وہ چرند ہو، وہ پرند ہو، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ میرا بندہ یہ جو کہے اس کی بات مانتے۔ سلطنت کا مزہ تو آیا نا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا حالات کی تبدیلی حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہوگی، دھرنوں کی وجہ سے نہیں ہوگی، جلاؤ اور گھراؤ کی وجہ سے نہیں ہوگی، حالات کی تبدیلی ہوگی جب اللہ سے صلح ہوگی، اعمال وہ ہوں گے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے، اور اگر اعمال یہ نہ ہوئے تو پھر جب تک مسلم ہو تم حالت دینی سنوارو گے، کرو تم لاکھ تدبیریں ہمیشہ سب سے ہارو گے۔ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کے اعمال کے مطابق زمانے کے حالات بنائے ہیں۔ اگر اس کے اعمال خیر اوپر جائیں گے تو خیر آسمان سے نازل ہوگی، برے اعمال جائیں گے اللہ کی لعنتیں برسے گی۔ قرآن مجید میں کہ ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے، ہم زمین سے ظلم بھیجیں گے، غریب اور بے بس اور بے قصور پر جب ظلم کیا جائے گا اور وہ ظلم کی آہیں آسمان پر جائیں گی تو کیا سمجھتے ہو اللہ کی رحمت آئے گی؟ اللہ کی لعنت زمین پہ آئے گی۔ اور اگر خیر کے اعمال پر جائیں گے اللہ کی رحمت زمین پر آئے گی۔ اور کسی ملک میں انصاف کا قانون ہو،
تو سمجھو یہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے. اور اگر کسی ملک کی عدالتیں بکتی ہو، پریشر میں آتی ہو، فیصلے صحیح نہ کرتی ہو، تو پھر اللہ کی غضب کا کوڑا اس ملک پہ اور عوام پہ برستا ہے جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہو. اور یہ حالات کا اثر فوری ہوتا ہے. ریئیکشن جو ہوتا ہے نا اللہ کی طرف سے، ریئیکشن وہ فوری ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا. فرمایا ایک میرا دوست تھا، صراف، ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، سونے کے زیورات بھی بناتا تھا. اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ اعمال کی ریئیکشن کیسے فوری آتی ہے، دیر نہیں لگتی. کہنے لگے ایک دفعہ میرے پاس ایک خوبصورت عورت آئی جس نے چوڑیاں بنوائی تھی مجھ سے، اور آج ہماری مائیں اور بہنیں، اس وقت ہم دل کرتا ہے جب عام چوڑیاں چڑھانے والے کے سامنے ایک نوجوان لڑکی اپنا ہاتھ پیش کرتی ہے، اور وہ اس کے ہاتھوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے. لیکن غیر محرم عورت غیر محرم مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، اس سے بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کچھ ہو سکتی ہے؟ یہ کس کی مائیں بہنیں ہیں؟ ہم سب کی مائیں بہنیں ہیں جو بازاروں میں جا کے چوڑیاں چڑھاتی ہیں، اور خاص کر کے عید کے موقع پر جناب ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اور جناب وہ کر رہا ہے. امام شافعی نے جو واقعہ بیان کیا، فرمایا میرا ایک دوست جو صراف تھا وہ کہنے لگا ایک دفعہ ایک عورت آئی، میں اسے چوڑیاں پہنانے لگا نا تو میں نے اس کے ہاتھ کو، کلائی کو غلط جذبات کے ساتھ دبایا. یہ ایک عمل کیا اس نے، کوئی اور چھیڑ چھاڑ نہیں کی، صرف ہاتھ غلط جذبات سے دبایا. میں گھر آیا، میری بیوی رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی آج ایک عجیب واقعہ ہوا. کیا واقعہ ہوا؟ واقعہ یہ ہوا ہے، یہ نوکر جس کو ہم نے پالا، چھوٹا تھا، ہمارے گھر میں کھایا، میں نے اسے پالا، آج میں نے اس سے پانی مانگا، یہ اس نے پانی دیتے ہوئے میری کلائی کو غلط انداز میں دبایا. نوکر نے مالکن کی کلائی کو دبایا. اس کو فوراً مسئلہ سمجھ آ گیا، میں نے ادھر کیا، اللہ نے میرے گھر میں مجھے دکھا دیا. یہ ریئیکشن انسان کی غلطی کا فوراً اس کے سامنے آتا ہے. اس لیے بھائیوں، حالات کی سنگینی اور حالات جو ملک کے چل رہے ہیں، ہر آدمی صرف تجزیے نہ کرو، باس مباحثہ نہ کرو، ایک دوسرے کے برا بھلا نہ کہو. اس حمام میں سارے لگے ہیں. اصل جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے رجوع الی اللہ. اللہ سے ہم نے کچھ مانگا، اللہ کی طرف قدم بڑھایا. حالات نہ امریکہ اور نہ امریکہ کے باپ کے کسی حصے میں ہے کہ وہ حالات ٹھیک کرے گا. حالات ٹھیک کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اس کی طرف رجوع کیا جائے. اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتایا کہ اللہ سے حالات بہتر کرنے کا طریقہ کیا ہے. من لازم الاستغفار. ہر آدمی ہر نماز کے موقع پر جب بھی آئے چلتے پھرتے استغفار کی کثرت کرو. استغفر اللہ ربی. کیا مطلب ہے؟ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں. استغفر اللہ ربی. پورا بشک نہ پڑھو، یہ جتنا کثرت سے پڑھو گے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری مشکلات کو آسان کر دے. حالات بنتے ہیں خود بخود، وہ منٹوں سیکنڈوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. سدا حالات ایک جیسے نہیں رہتے. اور حکمرانوں سے یہ گزارش ہے خدا کے لیے بس کر دو. پہلے نے غلطی کی، تم اگر سمجھدار ہو تو تمہیں تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اب تم وہی کچھ کر رہے ہو. اور سفر کون کر رہا ہے؟ عوام. اس لیے اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں. اور اللہ سے صلح ہو گئی تو پھر یہ سارے حالات ٹھیک ہوگی. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا ہاتھ دیکھ،
हुक्म होता है कि पहले अपना नामा आमाल देख, तेरी तिजारत सूद पे चल रही है, तू लोगों से वादे करके चेक दे के मखलूक के खुदा के साथ बदअहदी कर रहा है, तेरे पास कोई अमानत ने शरीफ समझ के रख जाए तो उससे मुकर जाता है, तू उसे जलील करके वापस करता है, थोड़ी थोड़ी करके वापस करता है। बाप है तो बेटे का हक अदा नहीं कर रहा, बेटा है तो अपने बाप का हक अदा नहीं कर रहा, मियाँ बीवी में लड़ाई है, घर घर में परेशानी है, परेशानी से निकलने का एक ही रास्ता है अल्लाह की तरफ रुजू, इसके अलावा और कोई तरीका कार नहीं है। अगर हम सब इज्तिमाई तौर पर भी इनफिरादी तौर पर भी अल्लाह की दरबार में झुके तो खालिक कायनात, और फिर देखें हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ नबी नहीं बल्कि इमामुल अंबिया है, खातमुल अंबिया है, और हुजूर की सीरत के जो उसूल हैं आपने फरमाया सिल मन कता, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, माफ अमन ज़लब का, जिसने जाती की है तू माफ करके तो देख अल्लाह तुझसे कैसे खुश होता है, वाहसिनी दामन आसा इलैक, और हुस्ने सुलूक कर उससे जिसने तेरे साथ बुरा सुलूक किया है। ठीक है उन्होंने तुम्हें जेल में डाला, तुमने उसने डाला, बार बार डाला, ये उसकी गलती और नालायकी है, लेकिन तुम फिर वही काम करो, फिर उसमें और तुम्हारे में फर्क क्या है? इसलिए हम सब दुआ भी करें अपने हुक्मरानों के लिए, अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमाए और जुल्म से बचाए, ज्यादती से बचाए, और नाहक जो लोग हैं उन पर कहीं जुल्म करके मजीद परेशानियों के अंदर हम मुब्तला ना हो। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी समझ बूझ अता फरमाए और हमारे मुल्क की तकदीर को भी अल्लाह तब्दील फरमाए, और हम सबको अल्लाह से माफी मांगने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।